السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 6۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ آج میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، آواز تھوڑی سی خراب ہے، آئی ہوپ آپ لوگ مائنڈ نہ کریں اور اس ناول کو ہمیشہ کی طرح انجوائے کر سکے۔ میں پوری کوشش کروں گی اچھی طرح سے سنانے کی، لیکن تھوڑی بہت اگر کمی ہو جائے تو معذرت چاہتی ہوں۔ تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اوپر سے جتنا ہی خاموش اور خوبصورت منظر تھا، اندر سے وہ اتنا ہی بھیانک اور ڈراؤنا تھا۔ ہیر کی روح کانپ گئی تھی اندر کے منظر کو دیکھتے ہوئے۔ ہیر کی سب سے پہلے نظر ہی وجدان کے لٹل مانسٹر پر پڑتی ہے، جو ایک انسان کو بے رحمی سے کھا رہا ہوتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں سے اسی پل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھی، اتنی تیزی سے کہ وہ کسی بھی پل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ لیٹس گو مانسٹرز لیڈی، ایڈونس اندر جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہتا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ہیر بوکھلاتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً سے پلٹ کر باہر نکلنے کے لیے مڑتی ہے، اور جیسے ہی مڑتی ہے ہیر سیدھا وجدان سے ٹکراتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عذرا ایڈونس مانسٹر کو دیکھتے ہی اپنی نظر جھکا کر خود ہی خاموشی سے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہیر وجدان کے مانسٹر کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی تھی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بس بوکھلا رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وجدان اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ایک سرسری سی نظر دروازے سے اندر ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ اندر جانور ہے۔ ہیر ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں گردن موڑ کر اندر اس جانور کو پنجرے میں قید ابھی بھی انسان کو کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا پسندیدہ جانور ہے، بالکل میری ہی طرح کا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ میرا اصل روپ ہے وہ، بس فرق اتنا ہے میں انسان کھاتا نہیں ہوں پر انہیں کسی قابل چھوڑتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ انسان کو واقعی میں کسی قابل نہیں چھوڑتا ہے۔ اسے جو چاہیے وہ اسے چاہیے، بالکل میری طرح۔ ہیر وجدان کی باتوں کو بڑی حیرانگی سے سنتی ہے، اس کے چہرے پر فخر یا مسکراہٹ تھی۔ اس کے لٹل مانسٹر کی بات کرتے ہوئے، آپ پاگل ہے؟ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر وجدان کو کراس کرتے ہوئے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ پر وہ دروازے تک پہنچ پاتی، وجدان اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آ جاتا ہے اور ہیر کو بازو سے پکڑ کر زور سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہیر اس کے کھینچنے پر اس کے پاس آ جاتی ہے، پر وجدان کے ٹکرانے سے پہلے ہی وجدان ہیر کو اسی دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وجدان ہیر کے چہرے کے قریب اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔ وجدان، مجھے جانے دے۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، تمہاری واپسی کے ہر راستے بند ہے تم پر، یہ بات میں تمہیں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں۔ وجدان ابھی بھی سخت لہجے میں کہتا ہے۔ میرے راستے مجھ پر بند کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ ہیر وجدان کو دھکا مارتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان تلخ نظروں سے ہیر کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر غصے میں کہتے ہوئے مڑ کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ لاک کو پکڑ کر کھولنے ہی والی تھی کہ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ وجدان، مت کرے، پلیز مت کرے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے نہیں جانا ہے اندر، پلیز مجھے چھوڑ دے وجدان۔ ہیر وجدان کا بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہتی ہے۔ رونا بند کرو ہیر، وجدان بیزاری سے کہتا ہے۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑے، میں رونا بند کر دوں گی۔ ہیر وجدان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ میں نے یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے ہیر وجدان یمان۔ وجدان ہیر کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹ کر اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہیر کو پہلے ہی کافی چوٹیں لگی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ سلامت تھا جو اب مزید سلامت نہیں ہے۔ وجدان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہیر روتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص پر اس کے آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خاموش سا کھڑا ہوا ہیر کی نم آنکھوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان، ہیر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے روتے ہوئے پر غصے میں کہتی ہے۔ وجدان اس بار اس کے پکارنے پر اس کی آنکھوں سے نظر ہٹا کر ایک پل کے اس کی کلائی کی طرف دیکھتا ہے جس پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپنے لگے تھے۔ ہیر روتے ہوئے درد کے مارے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ وجدان سر اٹھا کر ہیر کو دیکھتا ہے اور ایک بار پھر سے کولڈ انداز میں واپس آ جاتا ہے۔ ہیر کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، پر اس بار گرفت مضبوط تھی پر دینے والی نہیں تھی۔
پر درد دینے والی نہیں تھی۔ وجدان ہیر کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے پیچھے اس دروازے کے پیچھے ایک بڑے سے ہال میں لے جاتا ہے، جہاں درمیان میں وجدان کا لٹل مانسٹر جو کسی انسان کو کھانے میں مصروف تھا، وجدان کو دیکھتے ہی وہ ایک زور سے دہاڑ لگاتا ہے، جس پر وہاں موجود اس کے لوگوں کی جو وہاں پر جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، سب کی سانسیں خشک کر چکا ہوتا ہے۔ اکلوتا وجدان تھا جو اس کی دہاڑ پر مسکرا رہا تھا، اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیر کی ڈر کے مارے دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگ گئی تھی۔ وجدان اس شیر کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے رخ موڑنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے اشارے پر اس کا پالتو جانور خون سے تر چہرے اور پنجے سے واپس مڑ جاتا ہے، اور دوبارہ سے انسان کے بچے کچے وجود کو چیڑ پھاڑ کر کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وجدان بن وجدان اب ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ہال سے کراس کرتے ہوئے ایک اور دروازے کی طرف لے کر بڑھتا ہے، جہاں عذرا ایڈامز اور وجدان کے چند اہم لوگ موجود تھے جن پر وہ بھروسہ کرتا تھا اور اسے قابل یقین لگتے تھے۔ ہیلو مانسٹر! ہال میں موجود دروازے کے اندر سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے، جو اس ہال جتنا بڑا نہیں تھا پر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ عذرا ایڈامز کے علاوہ وہاں پر 4 اور لوگ تھے، جن میں سے 3 مرد اور ایک عورت تھی۔ Take her and start her strict training. I don't want her to loser girl. I want her a strong woman who can do everything in the world. Just start her training right now. وجدان ہیر کو ان لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ دل و دماغ سب سن ہو چکے تھے، جن میں اس وقت بس کچھ آوازیں گونج رہی تھیں، کچھ عجیب سی آوازیں۔ ہیر! وجدان آرام سے آواز لگاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہوش میں ہوتی تو ہی کچھ سنتی نہ، اس کے کانوں تک وجدان کی آوازیں نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہیر! اس بار وہ اس کا بازو پکڑ کر ہیر کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کا رخ جیسے ہی وجدان کی طرف مڑتا ہے، ہیر حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی نظریں وجدان کے چہرے پر ہی جا ٹکتی ہے اور وجدان کی اس کی آنکھوں پر۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی اور وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی نظریں اب زمین پر تھی۔ وجدان کی موجودگی میں ہیر کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے مایوس مت کرنا، وجدان ہیر کے دونوں بازوؤں کو پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی وجدان ایمان، ہیر دھڑکتے دل سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ایسا مت کرنا ہیر، تم اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرو گی، وجدان سخت لہجے میں کہنا چاہتا ہے، پر اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیرے لہجے میں کہتا ہے، مجھے اپنی زندگی آسان پہلے ہی کہیں سے نہیں لگ رہی ہے۔ ہیر اپنے بازوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جہاں وجدان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ آسان ہو سکتی ہے، اگر تم ایک اچھی بیوی کی طرح میری ہر بات مانو تو تمہارے لیے یہ دنیا جنت بنا دوں گا۔ وجدان ہیر کے بازوؤں کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے، جہنم کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ تو مطلب تم نے عہد کر لیا ہے، تم نے میری بات نہ ماننے کا سکون کی خواہش مند نہیں ہو تم۔ وجدان دوبارہ ہیر کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے، میرا سکون آپ سے منسلک ہے بھی نہیں، میری زندگی میں سکون آپ سے دور جانے کے بعد ہی آئے گا۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گردن موڑ کر وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور دور میں تمہیں خود سے جانے نہیں دوں گا، میری بیوی ہو تم، اب میری ہی ہو تم۔ حلال رشتہ جوڑ کر میں نے تمہیں اپنا بنایا ہے جو مرتے دم تک نہیں ٹوٹے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وجدان اٹل لہجے میں ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر اسی وقت ہال روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ وجدان کی باتوں پر ہیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے جانے کے بعد سر جھکا کر ہنس پڑتی ہے۔ حلال یا حرام، تمہارا اور میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں جڑا ہے۔ وجدان ایمان، ہیر جہانگیر عالم ہوں میں، ہیر حیدر نہیں۔ تمہاری نہ میں اب ہوں اور نہ ہی میں کبھی بھی تمہاری ہو سکتی ہوں۔ ہیر وجدان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور پھر پلٹ کر اپنی دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو جو وجدان کے جاتے ہی ہیر کو سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شیل وی اسٹارٹ؟ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، جسم حد سے زائد موٹے ڈولے، کسی کو اس کا ایک مکہ لگے تو بس وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اصل نام اس کا کوئی نہیں جانتا ہے، سب اسے تھوڑ کی طرح کا سخت موٹا اور کثرتی انسان سمجھتے ہیں۔ تھور ہیر کی طرف
سخت نظروں سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے دیکھتا ہے اور ایک قدم ہیر کی طرف بڑھتا ہے۔ تھوڑ کے ساتھ ساتھ سب لوگ ہیر کی طرف آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں۔ ہیر کو ان کی باتیں، ان کا نظریہ ہر چیز نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی انجان بنی ہوئی سر اور نظر جھکا کر ان کے ساتھ چل دیتی ہے۔ عذرا اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی جو ہیر کی عمر کی ہی تھی تقریباً ہیر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ عذرا بھی ان کے ساتھ جاتی ہے۔ ہیر کو لے جا کر ایک چینجنگ روم میں جینز شرٹ کے بدلے اسپورٹ سوٹ دیتے ہیں اور اسے واش روم میں روانہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اوئے میری کافی کہاں ہے؟ سمی امائمہ کو واپس وارڈ میں آتا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جہنم میں ہے، وہیں جا کر پی لو تم، امائمہ غصے میں کہتی ہے اور کہہ کر اپنے اسٹاف روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ سمی امائمہ کو غصے میں دیکھتے ہوئے دو پل کے لیے وہیں دروازے سے چند قدم اندر کی جانب کھڑا ہو کر حیرانگی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اب کس نے کھلے سانڈ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے؟ سمی امائمہ کو مکمل آفس کے اندر جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور خود بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے نام میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ اب کیوں غصے میں ہو تم؟ سمی اپنا شولڈر بیگ کندھوں سے اتار کر کرسی پر رکھتے ہوئے امائمہ کو اس کی بیگ اتارتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ غصہ میں نہ ہوں اس وقت تو اور کیا کروں؟ میں اس سچویشن میں امائمہ بیگ کرسی پر پھینکتے ہوئے سخت انداز میں کہتی ہے۔ کس سچویشن کی بات کر رہی ہو تم؟ سمی پانی کی بوتل جس کا ڈھکن کھول کر امائمہ کی طرف بڑھاتا ہے۔ اسی منحوس سچویشن کی جس میں مبتلا ہو گئی ہوں ان چیف ڈاکٹر سکندر کی وجہ سے۔ امائمہ جھٹکے سے پانی کی بوتل سمی کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہتی ہے۔ ڈاکٹر سکندر کی بات کر رہی ہو؟ ہمارے ہاسپٹل کے مالک کی؟ وہ آ گئے ہیں؟ سمی تجسس میں امائمہ کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں وہ آ گئے ہیں اور میرے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل بھی ہو گئے ہیں۔ پانی کی بوتل کو لبوں سے لگاتے ہوئے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ واؤ، کہاں ہے وہ اس وقت؟ میں بھی آج ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سمی امائمہ کے پاس پڑی ہوئی کرسی کا رخ اس کی طرف موڑ کر تجسس سے بھری ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس جیسے بدتمیز اور گھمنڈی ڈاکٹر سے ملنے کی۔ امائمہ جھٹ سے اپنی گردن موڑ کر سمی کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں ملتا ہوں کسی سے بھی، غصہ تو مت کرو یار تم۔ سمی امائمہ کے ہاتھ سے بوتل نکالتے ہوئے کہتا ہے، جیسے وہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھی۔ بوتل پر دباؤ کی وجہ سے کافی پانی ٹیبل پر گر چکا تھا۔ کس سچویشن کی بات کر رہی تھی ویسے؟ سمی بوتل سائیڈ پر رکھتے ہوئے سچویشن میں سے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر پانی کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اس گھمنڈی ڈاکٹر نے مجھے اسسٹ کرنے کو کہا ہے ابھی کسی آپریشن میں۔ امائمہ کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے نارمل سے لہجے میں کہتی ہے، پر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیا؟ ڈاکٹر سکندر نے تمہیں خود آپریشن میں اسسٹ کرنے کو کہا ہے؟ سمی کو کافی حیرانی ہو رہی تھی۔ امائمہ کی بات پر اس کے چہرے کے ایکسپریشن اس کی حیرانگی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہاں، ڈاکٹر گھمنڈی نے مجھے خود سے کہا ہے، پر میں یہ نہیں کرنے والی ہوں۔ میں ایک ٹرینی ہوں، مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں۔ ابھی میں اتنی جلدی کسی بھی آپریشن کا حصہ نہیں بن سکتی ہوں۔ امائمہ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ پر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تمہیں اتنی جلدی موقع مل رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے ہر کسی کو یہ موقع جلدی نہیں ملتا ہے۔ سمی امائمہ کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ مجھے اس موقع کا کوئی انتظار نہیں تھا سمی، مجھے اس فیلڈ میں آ کر صحیح طریقے سے سیکھ کر پھر کسی کی زندگی کو بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا تھا۔ ایسے نہیں، ابھی میں اس کے قابل خود کو نہیں سمجھتی ہوں۔ امائمہ سمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن چیف نے تمہیں خود کہا ہے، انہیں انکار کرنا مطلب اپنے آپ کو ڈینجر زون میں ڈالنا۔ سمی اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے۔ نہ مجھے خود کو ڈینجر زون میں ڈالنا قبول ہے، پر کسی کی جان کو اپنی وجہ سے ہرگز نہیں۔ امائمہ اٹل لہجے میں سمی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر بنا پل گنوائے سمی کو کراس کرتے ہوئے اسٹاف روم سے نکل کر سیدھا لفٹ کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ہیر بلیک کلر کا اسپورٹ سوٹ
کے ساتھ وائٹ کلر کی جوگر پہن کر اس وقت ان 6 لوگوں کی نظروں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ہیر کو خود پر ان کی نظریں مسلسل طیش میں لانے کا کام کر رہی تھی، لیکن ہیر مضبوط انسان بن کر اپنے کردار کو بخوبی ادا کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، پر سب کو وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی سی سر جھکا کر کھڑی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ How can we start train her? She looks so dumb. How can monster marry someone like her? تھوڑا اڈونس کی طرف دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے، پر آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں موجود 6 لوگوں کے کانوں میں بآسانی پہنچ گئی تھی، اور انہیں کیمرے کی مدد سے دیکھتے ہوئے وجدان یمان کے کانوں تک بھی۔ وجدان واپس اپنے آفس میں اپنی بلیک کلر کی بڑی سی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اپنے دونوں پیر ٹیبل پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس لٹکائے ہوئے، وہ مسلسل اپنی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر ٹکائے ہوئے ہیر کو اور اس کے ساتھ ساتھ اندر والے ہال اور باہر والے جہاں اس کا لٹل مانسٹر زمین پر بیٹھا ہوا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب ان کی نظروں میں ڈر دیکھ رہا تھا جو لٹل مانسٹر کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ وجدان کی نظر ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر تھی۔ وہ اپنے آفس میں اپنا کام چھوڑ کر کچھ پلوں کے لیے ہیر کی موجودگی میں بس اسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے وجدان سے چند قدم دور کھڑا ہوا علی، وہ بھی اپنی نظریں اسی اسکرین پر ٹکائے ہوئے بڑے غور سے ہر ایک پل کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان اپنی نظریں اسکرین پر ٹکائے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو گھما رہا تھا۔ میں ڈم نہیں ہوں موٹے گینڈے سانڈے، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت زمین میں زندہ گاڑنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ ہیر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے، لیکن اگر اس وقت میں نے تمہیں اپنی اصلیت دکھا دی تو میں ان کاغذات تک نہیں پہنچ پاؤں گی، اور مجھے وہ اپنے بابا کے لیے ہر حال میں چاہیے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر ایک دم کولڈ لک میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ We need to do that, it's our monster order, we can't deny it. شیلی جو تھوڑ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے کہتی ہے، اور ہیر کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنی بائیں جانب جاتی ہے اور اپنا کوٹ ایک ٹیبل پر رکھ کر دبے دبے قدم ہیر کی طرف بڑھاتی ہے۔ ہیر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ہاتھوں کو کنٹرول کرتی ہے اور شیلی کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ She's right, we need to train her, otherwise monster kill us all here. عذرا بھی اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اپنا کوٹ ٹیبل پر رکھ کر آتی ہے۔ عذرا ٹیبل پر اپنا کوٹ رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ باکسنگ گلوز کی 2 جوڑیاں اٹھا کر ہیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ لیٹس گو مانسٹرس لیڈی، عذرا ہیر کا بازو پکڑ کر کہتی ہے۔ ہیر بھی بنا کوئی جواب دیے عذرا کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہے۔ ہیر، عذرا اور شیلی تینوں باکسنگ رنگ میں داخل ہوتی ہے اور باقی سارے لڑکے رنگ کے باہر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ We will start with some basic training, okay? First warm up and then we will gonna do some action. شیلی اپنی زبان میں انگلش میں فرفرول جاتی ہے۔ عذرا اسے بازو سے پکڑ کر اشارے سے بتاتی ہے کہ ہیر کو انگلش نہیں آتی ہے، جبکہ ان کے سامنے کھڑی لڑکی جو معصوم سی ڈری سہمی سی شکل بنا کر کھڑی ہوئی تھی، اسے انگلش اردو کے ساتھ ساتھ تقریباً مزید 7 سرزائد زبانیں اور بھی آتی تھی، پر اس بات سے وہ انجان عذرا اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی شیلی کو جو زمین کی طرف بڑھتے ہوئے پش اپ سے ہیر کی ٹریننگ شروع کروانے جا رہی تھی، وہ اس سے اشارے سے بتانے لگتی ہے۔ ہیر کو ان کی اس حرکت پر ہنسی آ رہی تھی، جیسے وہ سب کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی واپس چھپا چکی تھی، پر سوائے اس ایک شخص کے جو اپنی نظریں صرف اس پر ہی گاڑے ہوئے بنا پلک جھپکائے مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان کی نظر ہیر کے چہرے پر تھی، وہ اس کے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ کی جھلک دیکھ چکا تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے قدم ٹیبل سے ہٹا کر واپس زمین پر رکھتا ہے اور کرسی کھسکا کر ٹیبل کی طرف لاتا ہے۔ اپنا شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر قریب سے ہیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہو کیا چیز تم یقیناً وہ نہیں ہو ہیر جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا، پر کون ہو تم اصل میں؟ وجدان ہیر کو پش اپس کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے سامنے پش اپس کرتی ہوئی شیلی کو دیکھتے ہوئے بخوبی اس کی طرح لیکن نہ کرنے والے انداز میں بار بار گر جانے والے بے جان جسم جس سے کبھی کوئی مشقت کا کام نہ لیا گیا ہو، اس انداز میں کرتے ہوئے سب کو غصہ چڑھانے اور بیزار کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تم لوگ شیر تو میں سوا شیر کی بیٹی ہوں، تمہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے ہیر عالم کو اچھے سے آتا ہے۔
ہیر لڑکھڑاتی ہوئی بازو سے پش اپس کرتے ہوئے نظر زمین پر گاڑے ہوئے دل ہی دل میں کہتی ہے اور کہہ کر زور سے خود سے اپنے بازو کو بے جان کیے خود کو زمین پر منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ بازو کو عادت تھی ان سب چیزوں کی، لیکن پیر میں درد حد سے بڑھتا جا رہا تھا جو ہیر کو سچ میں تھکا رہا تھا۔ ہیر کے گرنے سے وجدان بھی پل کے لیے جذباتی ہوتے ہوئے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہیر خود سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی بازو کی چوٹ کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنے پیر سے شوز کو اتارنے لگتی ہے اور اپنا پیر پکڑ کر خون سے تر پیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ چہرے پر درد کے تاثرات تھے جو وجدان کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہیر کے آس پاس موجود لوگ اس کے پیر سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر ہیر کو بے چارگی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ "واٹ از دیٹ؟" عذرا ہیر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھتی ہے۔ ایڈامس کو فون کرو، ہیر کی چوٹ کو اگنور کرو اور اس کی ٹریننگ پر اپنا پورا فوکس رکھو۔ وجدان غصے میں اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے علی سے کہتا ہے، "جی ماسٹر۔" علی بنا کوئی سوال کیے اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے فوراً سے ایڈامس کو فون کر کے وجدان کا حکم سناتا ہے، جس سے ایڈامس اسی پل وہاں موجود لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہیر بھی ایڈامس کی بات سن کر غصے میں اور درد میں کراہتے ہوئے ایڈامس کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ عذرا ایڈامس کی بات سنتے ہوئے ہیر کو شوز پہنا کر اپنے سامنے کھڑا کرتی ہے اور اس کی ٹریننگ کو دوبارہ سے شروع کر دیتی ہے۔ "تھوڑی دیر درد میں رہ لو میری جان، تمہیں درد سے نجات دینے کے لیے میں ہوں نا تمہارے پاس۔" وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے ٹیبل سے شراب کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے خود سے کہتا ہے۔ شیلی اور عذرا ہیر کی چوٹ کو اگنور کرتے ہوئے اس کی درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ پہلے اسے وارم اپ کرواتے ہیں اور پھر اس کو لڑائی کے کچھ سٹیپ سکھاتے ہیں جو ہیر کو پہلے سے ہی آتے تھے، پر وہ انجان بنے ناکامی سے کرتے ہوئے پھر بھی وہ کر ہی رہی تھی۔ وجدان بھی شراب کے گلاس کے ختم ہوتے ہی گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکل جاتا ہے۔ مینشن سے باہر اپنی گاڑی میں سوار وہ اکیلا نہ جانے کہاں جاتا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ صرف وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا، اس کے علاوہ تیسرے بندے کو وہ بھنک بھی نہ پڑنے دیتا تھا۔ دوسری طرف امیمہ لگاتار سکندر کے آفس کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی دروازے کو بجائے جا رہی تھی۔ وہ 5 منٹ سے دروازے کو بجا رہی تھی۔ اندر کمرے میں موجود سکندر دروازے کی آواز سن رہا تھا پر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بدلنے میں مصروف تھا۔ گھمنڈ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے نا اس انسان میں، اندر موجود ہے لیکن ہاں نا کا جواب دیتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے۔ امیمہ غصے میں اپنے دانت اور ہاتھ دونوں بھینچتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً سے غصے سے سکندر کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور اندر جاتے ہی وہ سانسیں روکے ہوئے یکجا ہوئے سکندر کو جو سفید جسم پر کالے رنگ کی شرٹ پہن رہا وہ ابھی شرٹ ٹھیک ہی کر رہا تھا کہ کمرے میں امیمہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ اور نظریں دونوں اس کو دیکھتے ہوئے رک جاتی ہے۔ امیمہ کی نظر سکندر کی چوڑی گوری کسوتی باڈی پر، پیٹ پر بنے ہوئے سکس پیکس ایبس پر جنہیں چھپانے کے لیے وہ شرٹ پہن ہی رہا تھا کہ امیمہ کی اچانک سے موجودگی پر دونوں اسی پل میں تھم جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے وجود کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ "دروازہ نوک کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ میں یا اپنے ہاتھوں کو زحمت نہیں دینا چاہتی ہیں؟" سکندر امیمہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہتا ہے، "میں نے دروازہ نوک کیا تھا، آپ نے کھولا نہیں تھا تو میں اندر آ گئی۔" امیمہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتی ہے، "تو مطلب ہے کہ آپ میں انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، کافی بے صبری ہے آپ تو۔" سکندر طنزیہ لہجے میں اپنی شرٹ کے بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے واپس اپنا منہ امیمہ کی طرف موڑتا ہے۔ "جی میں اس وقت تو کافی بے صبری ہوں، میں جو کہنے آئی ہوں وہ سن لے تاکہ میں گھر جا سکوں۔" امیمہ اس کے طنزیہ لہجے کو سمجھتے ہوئے تلخ انداز میں کہتی ہے، "میں آپ کی آواز نہ ہی سننا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اپنا فیصلہ بدلوں گا، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔" سکندر اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے۔ "زبردستی ہے کیا؟" امیمہ غصے میں کہتی ہے، "وہ تو میں نے اب تک کی ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔" سکندر ٹیبل سے فائل اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے جو امیمہ نے کافی گرا کر خراب کر دی تھی، اور کرنے کا سوچے گا بھی مت۔ امیمہ سکندر کو دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے، "میں نے اگر سوچ لیا تو مجھے روکے گا کون؟ آپ۔" سکندر گردن موڑ کر امیمہ کے غصے میں لال ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چہرے پر ہلکی سی تنزیہ اور
اگلے بندے کو جلا کر راکھ کر دینے والی اسماعیل امیمہ کو پاس کرتا ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی مکمل کر چکی ہوں ڈاکٹر سکندر، اب میرا ورکنگ آور ختم ہو گیا ہے۔ میں صرف آپ کو یہی بتانے آئی تھی، چلتی ہوں، خدا حافظ۔ امیمہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر غصے میں کہتی ہے، فوراً سے پلٹ کر دروازے سے باہر جانے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جانا ہے تو جائے، لیکن جانے سے پہلے اپنا ریزائن لیٹر میرے ٹیبل پر رکھ کر جائے۔ سکندر فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ امیمہ غصے میں پلٹ کر کہتی ہے، جی ہاں، مجھے بدتمیز اور بد دماغ آپ کی طرح کے لوگ اپنے ہاسپٹل میں نہیں چاہیے، جو میرے حکم کی تعمیل نہ کرے اور اپنی من مانی کرے۔ سکندر امیمہ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دبے دبے قدم اٹھاتا ہے۔ امیمہ کا غصہ اب حد سے پار ہونے لگا تھا، پر مجبوراً اس کے کیریئر کا سوال تھا۔ وہ اس وقت مزید کچھ بول کر اپنے کیریئر کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنی انٹرنشپ سے ریزائن دے اور اس آفس سے بھی اور اس ہاسپٹل سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ واپس لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر۔ سکندر امیمہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ اب آپ کچھ بولنے کی زحمت نہیں کریں گی اب؟ سکندر تلخ لہجے میں امیمہ کو اپنی کولڈ باتوں سے اور نظروں سے مزید تیش دلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ گھٹیا انسان ہیں، بے حد گھٹیا اور گھمنڈی ڈاکٹر ہیں۔ امیمہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، تم حرامی، کمینہ اور بد اخلاق انسان لگانا بھول گئی ہو۔ سکندر امیمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے، بھاڑ میں جائے آپ۔ امیمہ غصے میں کہہ کر پیر پٹکتے ہوئے آفس سے باہر نکل جاتی ہے۔ بھاڑ؟ وہ کہاں ہے؟ سکندر امیمہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر خود سے کہتا ہے، آپریشن کا ٹائم ہو چکا تھا، سب لوگ سکندر کا انتظار کر رہے تھے۔ امیمہ کو اس کے ساتھ 3 اور سینئر ڈاکٹر آپریشن روم میں مریض کے ساتھ سکندر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دماغ سے گھمنڈ غائب ہوگا تب ہی تو وقت کی قدر ہوگی، سب کو نوکر سمجھ رکھا ہے۔ امیمہ آپریشن روم میں لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، انہیں سکندر کا انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ انتظار کرتے رہو جب تک میں چاہتا ہوں، انٹرن امیمہ حیدر۔ سکندر اپنے آفس میں ابھی بھی انہیں بلیک کلر کے کپڑوں میں ملبوس اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کیمرے کی مدد سے آپریشن روم میں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ہیر اچھی خاصی ٹریننگ کر چکی تھی۔ اپنے پہلے دن کے حساب سے اس کے پیر میں لگی ہوئی چوٹ اسے تھکا چکی تھی، اور اتنے دنوں بعد اسے دوبارہ سے ٹریننگ کرنی پڑی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کا جسم اسے کافی ٹوٹا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ صرف عذرا اور شیلی ہی نہیں، بلکہ ایڈامس، تھور اور باقی 2 لڑکے اور بھی ہیر کی ٹریننگ کرتے ہیں، ہیر کو فائٹ کے کچھ اسٹیپ سکھاتے ہیں، جس کی وہ لگاتار پریکٹس کی وجہ سے اس کا پیر مزید دکھنے لگ گیا تھا۔ پر غصے میں وہ بھی نہیں رکتی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اپنی چوٹ کو اگنور کرتے ہوئے وجدان پر آیا ہوا غصہ وہ اپنے آپ پر نکال رہی تھی۔ اسے تو فی الحال وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے اندر کے غصے کی آگ اسے سکون لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ ٹریننگ مکمل کیے ہی رنی پسینے سے تر کپڑوں میں ملبوس وہ ہال سے لڑکھڑاتے ہوئے وہ اکیلی ہی باہر نکل جاتی ہے۔ ہیر دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اس کی درد کے مارے بس ہو گئی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے وہی دروازے پر اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوتی ہے کہ اتنے میں وجدان مینشن میں واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ہیر کو دیکھتے ہوئے وہ گاڑی کو مینشن کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کر ہیر کے پاس جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر وجدان کی باہوں میں آتے ہی وہ جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے اور دھڑکتے ہوئے دل سے وجدان کی گہری رات جیسی کالی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھے نیچے اتارے ابھی اور اسی وقت، ہیر وجدان کے چہرے کی طرف غصے سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، سخت لہجے میں کہتی ہے، غصہ مت کرو ہیر، چوٹ لگی ہوئی ہے، نہیں چل پاؤ گی تم اس وقت۔ وجدان گاڑی کی طرف اپنا رخ موڑتے ہوئے کہتا ہے، بہت فکر ہو رہی ہے، شروع میں احساس کر لیتے نہ دیتے مجھے یہ چوٹ۔ ہیر کا لہجہ بھی کافی تلخ تھا، میں نے تمہیں شوق سے زخمی نہیں کیا ہے، تم نے اس کے لیے مجبور کیا ہے مجھے۔ وجدان بھی سخت لہجے میں ہیر کے چہرے کی طرف سر جھکا کر کہتا ہے، میں نے کب مجبور کیا تھا آپ کو بتانا ضروری سمجھیں گے؟ ہیر وجدان کی بات سن کر فوراً سے بول پڑتی ہے، میں بتاتی ہوں، میں نے صرف آپ سے اپنی رہائی مانگی تھی اور کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے۔
اور میں نے اس رہائی کو دینے سے صرف انکار کیا تھا۔ میری بات مان لیتی تو تمہیں یہ سب نہیں برداشت کرنا پڑتا۔ وجدان ہیر کو گود سے اتارتے ہوئے کہتا ہے، تو مطلب غلطی میری ہی ہے، یہ آپ ہی نہیں، میری ہی ہے، آپ کی نہیں۔ ہیر کی نظریں وجدان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ تمہاری غلطی ہی ہے ہیر، تم میری ہو اور جو میرا ہے نہ میں سے اسے دور جانے کی اجازت دیتا ہوں، نہ میں اسے دور جانے کی اجازت دیتا ہوں اور نہ ہی مجھے چھوڑ کر جانے کی، پر میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہیر اٹل لہجے میں کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر وجدان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے ہیر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے چھوڑ کر جانے والی ہوتی کون ہو ہیر؟ وجدان یمان وجدان ہیر کے کانوں کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، تم میری ہی تھی، اس لیے میری زندگی میں آئی اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ وجدان ہیر کے کان کے بالکل قریب آ کر سرگوشی سے ہی کہتا ہے اور کہہ کر ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی میں آئی بھلے غلطی سے ہو تم، لیکن اب تمہیں خود سے دور کرنے کی غلطی میں نہیں کروں گا۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی باتوں پر اسے غصے میں گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ اب مجھے ایسے گھورنا بند کرو ورنہ میں مزید خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ وجدان کے چہرے سے غصہ پل میں غائب ہو گیا تھا، اب غصے کی جگہ اس کے چہرے پر شرارت کے تاثرات تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا ہے 2 نمبر جعلی لوگوں کو دیکھنے کا، ہیر وجدان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے غصے میں کہتے ہوئے گاڑی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم میرے منہ پر بار بار مجھے 2 نمبر جعلی آدمی کہتی ہو۔ وجدان ہیر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتا ہے، میں تو آپ کو پیٹھ پیچھے بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں بے شرم ہوں اور اب آپ کو دیکھ کر میں مزید ہو گئی ہوں۔ ہیر اپنی گردن جھٹکتے ہوئے لنگڑا کر چلتے ہوئے کہتی ہے، اف، میں کہاں پھنس گیا ہوں، مجھے پتہ لگا تھا کہ تم معصوم ہو، تم تو پورے دنوں کی نکلی یار۔ وجدان ہیر کو جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کو لنگڑا کر چلتا دیکھ کر وجدان جلدی سے ہیر کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھ مت لگائے، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، مجھے مدد کرنے دو، نہیں چل پاؤ گی میرے سہارے کے بغیر۔ وجدان ہیر کو پکڑنے کے لیے دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اگر فکر ہی کرنی تھی تو نہیں دینی تھی مجھے چوٹ، آپ کی وجہ سے ہی میں اس درد میں مبتلا ہوں۔ وجدان اس کے ہاتھ کو ٹچ کر پاتا، ہیر پہلے ہی ہاتھ کو جھٹک کر وجدان سے ایک قدم دور ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی تک تمہیں کیا سخت چوٹ سے نہیں گزارا ہے، اس لہجے میں بات کر کے مجھے مجبور مت کرو۔ وجدان ایک بار پھر ہیر کی باتوں پر طیش میں آ گیا تھا، آپ نے میرا کیا حال کر دیا ہے، اب بھی میں کچھ نہیں بولوں۔ ہیر کے لیے اس وقت اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، بے حد مشکل۔ مجھے مدد کرنے دو ورنہ میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا تمہیں، وجدان دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے اور ایک قدم ہیر کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو چلے جائیں، میں مر نہیں رہی ہوں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے، بدتمیزی مت کرو مجھ سے۔ وجدان ہیر کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں غلطیوں کو بار بار نظر انداز اور معاف کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں کچھ کروں اس سے پہلے ہی منہ بند کر لو اپنا۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں اور سخت لہجے میں آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ وجدان اس کی بات پر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور ہیر سے 2 قدم دور کھڑا ہوتا ہے۔ وجدان کو دور ہوتا دیکھ کر ہیر وجدان کو کراس کرتے ہوئے گاڑی کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل ہی رہی تھی کہ وجدان فوراً سے پلٹ کر ہیر کو اسی پل اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ چھوڑے مجھے، اتارے ابھی اور اسی وقت۔ ہیر وجدان کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہتی ہے، غصہ مت کرو ہیر، چوٹ لگی ہے تمہیں، چل نہیں پاؤ گی تم اس وقت۔ وجدان گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، پر بنا ہیر کی طرف دیکھے، بہت فکر ہو رہی ہے، شروع میں احساس کر لیتے اور نہ دیتے مجھے یہ چوٹ۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے نم آنکھوں سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں نے تمہیں شوق سے زخمی نہیں کیا ہے، تم نے اس کے لیے مجھے مجبور کیا ہے۔ وجدان بنا ہیر کے چہرے کی طرف دیکھے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کب مجبور کیا تھا، آپ کو بتانا ضروری سمجھیں گے؟ ہیر کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو تیزی سے بہنے لگ گئے تھے، پر نظریں وجدان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، میں نے آپ سے صرف اپنی رہائی مانگی تھی اور میں نے
کچھ نہیں کہا تھا آپ کو، اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، اور میں نے صرف اس رہائی کو دینے سے انکار کیا تھا۔ وجدان ہیر کی سیٹ بیلٹ کو بند کرتے ہوئے ایک سرسری سی نظر اس کی نم آنکھوں پر ڈالتے ہوئے کہتا ہے، میری بات شرافت سے مان جاتی تو اس وقت کی درد برداشت نہیں کرنا پڑتا تمہیں۔ وجدان ٹائٹ سے اس کی سیٹ بیلٹ کو بند کرتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، تو مطلب میری غلطی ہی ہے، یہ آپ کی نہیں؟ ہیر اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری غلطی ہی ہے ہیر، تم میری ہو اور میرا ہے نا، جو میرا ہے نا تو اسے مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے چھوڑ کر جانے کی۔ وجدان ہیر کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا جاتا ہے، پر میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ کر کہیں بھی جانے والی ہوتی کون ہو ہیر وجدان یمان؟ وجدان ہیر کے پیروں پر نظر جمائے ہوئے اس کے پیروں سے شوز نکالتے ہوئے کہتا ہے، آہ! ہیر اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے درد میں سسک کر کہتی ہے، تم میری تھی اس لیے میری زندگی میں آئی، اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ میری زندگی میں آئی بھلے ہی تم غلطی سے تھی ہیر، لیکن تمہیں خود سے کرنے کی غلطی میں نہیں کرنے دوں گا۔ وجدان شوز کو نکال کر ہیر کے پیر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جیب سے اپنا رومال نکالتے ہوئے کہتا ہے، جب کسی شخص کو کوئی بھی چیز پسند بھی آ جائے تو اس کا خیال رکھنا پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی من پسند چیزوں کے لیے فکر مند ہو سکتا ہے تو من پسند شخص کے لیے کیوں نہیں؟ ہیر کی باتوں پر وجدان، جو اس کے پیر پر رومال باندھ رہا تھا، اس کے ہاتھ ہیر کی بات پر رکنے لگے تھے۔ وجدان بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں جانتی ہوں وجدان کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، شاید میں اپنی زندگی میں آئی ہوئی پہلی ایسی لڑکی ہوں جو آپ کو حقیقت میں پسند آئی تھی، پر آپ کی پسند کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ زبردستی مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے۔ جسے پسند کیا جاتا ہے اور جسے محبت کی جاتی ہے، اسے درد دے کر ڈرا کر زبردستی اسے اپنے پاس نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہیر کی ایک بات پر وجدان کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگ گئی تھیں۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا، اس لیے اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا شخص اسی لڑکی کا پیر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کبھی بھی اس کی بات اتنی خاموشی سے نہ سنتا۔ وجدان ان مردوں میں سے تھا جو اپنی غلطی پر اپنا سر کٹوانے کے لیے ہر پل تیار رہتا تھا، پر کسی کے سامنے جھک جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ محبت کو ہمیشہ محبت سے جیتا جاتا ہے، زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے پہلے درد دے کر پھر اس درد کی دوا بن کر کوئی شخص کسی کو نہیں جیت سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں ہیر، میں جو کر رہا ہوں اور جو کروں گا اس سے میں تمہیں کبھی جیت نہیں پاؤں گا۔ تمہیں اپنا بنانے کی خواہش کو میں دوسرے مردوں کی طرح خواہش نہیں بنا کر رکھنا چاہتا، اس لیے زبردستی ہی صحیح میں نے تمہیں اپنا بنایا، پر یقین مانو وجدان یمان، ڈر کے یا کبھی بھی کسی بھی بات پر اپنی دل عزیز چیز ہو یا شخص اسے خود سے نہیں کرتا ہے۔ وجدان رومال کی گھاٹ باندھتے ہوئے کہتا ہے، جب میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں تو میں تمہیں اپنا بھی بنا سکتا ہوں۔ واپس کھڑے ہوتے ہوئے ہیر کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے کہتا ہے، اب مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، میں آپ کو اس کا موقع کبھی فراہم نہیں کروں گی۔ وجدان، آپ کا اور میرا تعلق نقلی ہے، یہ میں جانتی ہوں، آپ کے جاننے سے پہلے ہی میں آپ کی دنیا سے بہت جلدی واپس چلی جاؤں گی۔ ہیر وجدان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے دل ہی دل میں کہتی ہے، اور اپنا منہ دوسری طرف موڑ کر سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وجدان ہیر کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی ہے، گاڑی کی دوسری طرف آتا ہے اور آ کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے۔ وجدان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہی ہے کہ ہیر اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ کر خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ بند کرتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور واپس اپنے رہائشی مینشن کی طرف گاڑی بھگاتا ہے۔ ہیر پورے راستے خاموشی سے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آتی ہے، نہ کچھ بولتی ہے اور نہ ہی مزید روتی ہے۔ وجدان کی نظر بار بار اٹھ کر اس کی ہیر کی طرف جا رہی تھی، جہاں اس کا سفید رنگ کا رومال ہیر کے خون سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ گرین کلر کے آپریشن گاؤن میں ملبوس، سر پر ٹوپی، ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے، پیپروں میں شوز کی جگہ سلیپر پہنے ہوئے، آنکھوں پر وائٹ کلر کے گلاسز لگائے ہوئے، سکندر آپریشن روم کے دروازے تک دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ سکندر کی موجودگی پر
اس کی نظر اٹھتی ہے۔ امیمہ بھی کولڈ نظروں سے اس کی طرف سب کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جبکہ سکندر کی نظر اس پیشنٹ پر تھی جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جو ابھی تک ہوش میں ہی تھا۔ اسے بے ہوشی کا انجیکشن تک نہیں لگایا گیا تھا۔ سکندر کو دیکھتے ہوئے ایک لڑکی جلدی سے سفید کلر کا گاؤن پکڑ کر سکندر کی طرف بڑھتی ہے اور اسے پہنانے لگتی ہے۔ اس کی نظروں میں سکندر تھا، لیکن سکندر کی نظروں کے سامنے صرف اور صرف وہ پیشنٹ، جسے وہ کچھ الگ تاثرات سے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ مسکراہٹ۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے والی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری مسکراہٹ تھی جسے وہ سکندر کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ سکندر کے ساتھ آپریشن کرنے کے لیے ایکسائٹڈ تھے، پر سوائے امیمہ کے۔ وہ سکندر کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ کی سکس کو سمجھنے کی کوشش میں جڑ جاتی ہے۔ سکندر اس پیشنٹ سے نظریں اٹھا کر جیسے ہی امیمہ کی طرف اپنی نگاہ بڑھاتا ہے، امیمہ جھٹ سے اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ اس کے ماسک اور ٹوپی میں چھپے ہوئے چہرے میں صرف اس کی پرکشش آنکھیں ہی تھیں جو دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر سکندر کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ چہرے پر ماسک لگاتے ہوئے سکندر آپریشن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھائے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھ رہا تھا، آنکھوں میں غصہ لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کے سرہانے کھڑا ہوتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو کھول کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر مسکراتے ہوئے اس پیشنٹ کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتے ہوئے ہی پوچھتا ہے۔ امیمہ کی دوبارہ توجہ سکندر کی طرف تھی۔ وہ اس وقت صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے ہی سن رہی تھی۔ "Shall we start? Don't worry, we will do our best." سکندر اس پیشنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جب سامنے والے کا جواب ہاں میں ملتا ہے تو دوبارہ اپنے ماسک چہرے پر کیے آپریشن سٹارٹ کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپریشن روم میں موجود باقی ڈاکٹرز کو سکندر امیمہ کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ امیمہ اس کے اشارے پر اس کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سکندر آپریشن میں استعمال ہونے والے اوزاروں کی ٹرے امیمہ کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے۔ امیمہ اپنے ہاتھوں میں ٹرے دیکھتے ہوئے غصے میں سکندر کو دیکھنے لگ جاتی ہے، جس کا یقیناً سکندر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، پر امیمہ کا پارا حد سے پار ہونے لگ گیا تھا۔ وہ آپریشن روم میں اپنے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ موجود تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ خاموشی سے پورے آپریشن کے درمیان وہیں اسی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی، جو کہ آپ کو فرائیڈے کو ملے گا۔ تو بس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔